السلام علیکم جی، آپ دونوں نے ٹائم دیا اس کے لیے میں آپ کی بہت مشکور ہوں، جالب صاحب کے ساتھی، اور میں حاضر ہوئی ہوں آپ سے ان کے بارے میں کچھ باتیں سننے کے لیے، کچھ ان کی یادداشت آپ ہمیں شیئر کریں کہ آپ کو جالب صاحب کیسے لگے، کیسے پایا جالب صاحب کو آپ نے، اور کتنی ملاقات رہی، اور ان کی جدوجہد کے بارے میں بتائیے۔ آج ہم سننے کے لیے بے چین ہیں جی۔ آپ نظریاتی سیاسی طور پر عوام کے نمائندگی کرنے والے لوگ تھے، وہ کامرس تھے۔ کامرس پارٹی کو پہلے تو اکامر میں انہوں نے پٹی سازش کے بہودہ قسم کا بنایا، اور اس کے بعد اس میں فیاض احمد فیاض صاحب اور کامرس پارٹی کے محمد حسین عطا اور اسی طرح دوسرے لوگ تھے جنہیں گرفتار کیا اور مقدمہ چلا کے، کچھ جرنیل تھے، فوجی تھے، تو وہ انہوں نے سزائیں دلوائی۔ اب وہ سزا تو ایک حیدرآباد میں کینگرو کورٹ تھی ججز پہ، جس سے وہ سزا دلوائی۔ جیسے آپ کو پتہ ہے حکمران کی عدالتیں بھی ان کے باقاعدہ اشارے پر چلتی ہیں، کوئی قانون کوئی ضابطہ نہیں ہوتا، ہر وہ قانون ضابطہ ہوتا ہے جو ان کی مقاصد کی تکمیل کرے۔ بہرحال اس کے بعد سن 54 میں تک ان کے پاس کوئی حکمرانی کا کوئی صحیح معنوں میں مؤثر نہیں تھا، لہذا یہ پہلے وزارتیں بدلتے رہے، وزیر اعظم بدلتے رہے۔ 54 میں آگے پارٹی کو بین کرنے کے بعد 54 میں انہوں نے باقاعدہ یہاں جہاں تک ہو سکا ترقی پسند گفتوں کو کچلنا شروع کر دیا۔ تو انہی حالات میں پھر انہوں نے ایسٹ پاکستان، مشرقی پاکستان جو تھا، بنگال جو تھا، اس کے برابر یہاں کے 4 صوبے جو تھے، بلوچستان، صوبہ سرحد جسے پختونخوا کہتے ہیں، پنجاب، سندھ، یہاں ان کو 1 یونٹ بنا دیا ہے 56 میں، تاکہ اس کے برابر لے آئیں۔ 1 یونٹ بنانے کے بعد انہوں نے یہاں پر اپنے انداز سے پھر کوشش کی کہ صدارتی نظام لے آئیں۔ تو اس کے خلاف باقاعدہ باضابطہ طور پر یہاں کے نیشنلسٹ جو تھے مختلف صوبوں کے، انہوں نے اور ترقی پسند یعنی کامرسٹوں نے کے ساتھ اتحاد کر کے وہاں ایک پارٹی بنی جسے ہم نیشنل عوامی پارٹی کہتے ہیں۔ نیشنل عوامی پارٹی کے کمپوننٹس میں جائیں تو آزاد پاکستان پارٹی تھی، اس میں نیشنلسٹ بلوچستان کے تھے، پختونخوا سے ولی خان تھا، عبدالغفار خان بادشاہ خان کا بیٹا، اور مشرقی پاکستان سے مولانا بشانی کو قیادت دی گئی، وہاں کے بھی گروپ شامل ہوئے۔ تو 58 میں باضابطہ طور پر ایوب خان نے مارشل لا لگا دیا، بدترین عامریت قائم کر دی فوجیوں نے۔ دراصل فوجی جو تھے، سیٹو سینٹو کا جو معاہدہ امریکہ کے ساتھ ہوا تھا 54 میں، اس کے تحت پہلے ہی پاکستان کی دوسرے لفظوں میں برطانوی سامراج کے تسلط سے نکل کر وہ امریکی تسلط میں چلے گئے تھے۔ اب ہوا یہ کہ باشعور جو ہمارے سیاسی لوگ تھے، بہت بڑے قد کاٹ والے لوگ تھے، انہوں نے اس کے خلاف جدوجہد شروع کی، تو انہوں نے مارشل لگا دیا ایوب خان کا۔ مارشل لگانے کے بعد 62 میں اس نے ایک نئی بنیادی جمہوریت، بیسک ڈیموکریسی کا کنسیپٹ کا صدارتی نظام نافذ کر دیے۔ بہرحال یہ تمام تر ان کی جو ایفرٹس اس کے جواب میں جو نیشنل عوامی پارٹی تھی، اس نے اسٹرانگ قسم کی اپنی تنظیمی شکل بنا کر جدوجہد شروع کر دی۔ اب میں آتا ہوں جالب صاحب کے ساتھ میری کس طرح شناسائی ہوئی یا کس طرح ہوا۔ 62-63 میں جانتا ہوں کہ میں لاہور میں تھا، تو وہاں پر میرے بھائی کے ایک دوست تھے برکت علی خان، انہوں نے سر مقتل کتاب تھی، انقلابی شاعری پر مشتمل تھی، جالب صاحب کی، اس کتاب کی اس وقت ابھی بین نہیں ہوئی تھی، انہوں نے وہ کاپی حاصل کی ہوئی تھی، میرے بڑے بھائی کے دوست تھے۔ تو وہ وہاں ان کے پاس میں نے دیکھا، تو وہ مجھے ادب سے شروع سے ہی تعلق تھا، کیونکہ میں 7ویں جماعت میں تھا، میرے باپ نے گلستان بوستان مجھے پڑھا دی تھی، ادب کے ساتھ تعلق بھی تھا۔ تو جب میں نے وہ ساری کتاب میں اتنی زبردست قسم کی عوام کی سوچ کو ابھار کرنے والی نظمیں پڑھی،
جس میں ایک باقاعدہ جنگار بھی تھی، للکار بھی تھی، اور طبقاتی سماج کو ختم کرنے کے لیے باقاعدہ ان کی نظموں پہ مشتمل سارا مواد تھا. تو میں بڑا متاثر ہوا. بہرحال لیکن جالب صاحب کے ساتھ بالمشافہ ملاقات نہیں ہوئی تھی. فیصل آباد میں غلام نبی کلو صاحب، محمود صاحب اور وہاں تھے ایک ایڈوکیٹ، اور اس طرح دوسرے لوگ تھے مختار رانا وغیرہ. جالب صاحب جو تھے وہاں فیصل آباد میں ان سے بڑے متاثر تھے. وہاں کلو صاحب ان لوگوں میں وہ اسٹڈی سرکل بھی دیا کرتے تھے. خیر وہاں کے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ ایک ایسا شعلہ بیان شاعر آیا ہے جس نے یہاں جب کلام پڑھتا ہے پڑھنے کا انداز بھی ایسا ہے کہ آگ لگا دیتا ہے. انہوں نے کہا جی وہ تو اتنا بڑا شاعر ہے. بہرحال پھر میں 64 میں نیشنل موومنٹ پارٹی کا باقاعدہ ممبر بنا، اور میرے استاد جو تھے سراب اسلم صاحب، نظریاتی سیاسی تربیت انہوں نے کی تھی، بہت بڑے وکیل تھے. تو وہ ہم ان کے پاس دفتر میں جایا کرتے تھے، وہاں بیٹھتے تھے. تو جب 64 میں دوستوں کے ہمراہ محترم فاطمہ جناح کو مولانا بشانی اور یہ سی او پی جو تھی بنائی تھی اپوزیشن کی پارٹیز کی، تو انہوں نے اسے کینڈیڈیٹ بنایا یوفانگ کے ساتھ کے خلاف الیکشن لڑنے کے لیے. تو وہ اس انتخاب، صدارتی انتخاب کے سلسلے میں باقاعدہ جلسے ہو رہے تھے. تو اسی طرح ایوب خان نے جلسہ کیا. وہ تو آپ کو پتہ ہے جب سرکار میں ہوتا ہے تو وہ جلسہ عوام کا نہیں ہوتا، وہ اداروں کا ہوتا ہے، اداروں کا. تو یہاں محترم فاطمہ جناح کا بھی جلسہ ہوا. اس جلسے میں حال یہ تھا کہ ایک تو بہت زیادہ اجتماع لوگ تھے، بالکل ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا. ایک طرف برانڈس روڈ اور دوسری طرف وہ اکبری دروازہ، موچی دروازے میں جلسہ تھا، اور شہالمی تک. اور پھر یہ ساتھ والی جو مکانات تھے اس کے اوپر، ہاں اس کے اوپر بے شمار خلقت. اور وہ ایک ایسا نظارہ تھا جو جس سے کم از کم میں اور میرے جو دوست ساتھی کامریڈس گئے تھے اس درے سے، ہم بڑے متاثر ہوئے. اب اس جلسے کی جو اصل بات تھی وہ یہ تھی کہ دو شاعر جنہوں نے وہاں پر کلام پڑھا، تو یہاں پر انہوں نے نظم کے لیے کہا گیا. تو وہ انہوں نے وہاں پر جو نظم تھی جو آپ ہی پڑھتی ہیں یہاں پر کئی جس کا محلات میں چلے، تو وہ انہوں نے وہ نظم سنائی. نظم میں اتنی زبردست قسم کی آگ تھی، ایسے لگتا تھا کہ یہ سارے لوگ جو ہیں وہ ابھی اٹھیں گے اور ایوب خان کو اتار کر اس کی یعنی باقاعدہ ہڈیوں تک نوچ لیں گے. کیا بات. تو جالب صاحب نے اتنا زبردست قسم کا ماحول پیدا کیا. اس کے بعد استاد دامن آئے جو پنجابی کے بہت بڑے شاعر، بہت بڑے نیشنلسٹ اور آپ کہہ لیں سوشل ڈیموکریٹ تھے. وہ مارکسسٹ کامسٹ نہیں تھے، میں ان کا بھی برخوردار ہوں. تو وہ استاد دامن جی نے آ کر نظم پڑھی، وہ ابھی تک مجھے یاد ہے. وہ محترم فاطمہ جناح کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے، اے تہاڈی ماں تہاڈی آہو بکا سن کے تہاڈے اتے فاشسٹ حکمران، ظالم حکمران دا جبر دیکھ کے تہاڈی مدد نو آئی ہے. کیا بات. اج یہ چٹے چاٹیاں جی سواہ پا دیو تو یا آسمان بسر بھولو. میں نے کہا جی میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس وقت کیا سما تھا، میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا.